نعوذ باللہ. بہرحال وہ کچھ سجاوٹ کر رہے تھے جشن ولادت کی نسبت سے، لیکن جشن ولادت کا ہرگز یہ درس نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایذا ہو. خیر، تو وہ کر رہے تھے، اور ایک بیچارہ مزدور، غریب آدمی مزدور، وہ ٹھیلا اپنے ہاتھ سے چلائے، چھوٹا ٹھیلا ہوتا نا، بڑا نہیں، چھوٹا ٹھیلا، اس کا شاید اس کے اوپر مال لدا ہوا تھا، اور وہ بیچارہ کھینچ کر وہ اس میں گزرنا چاہتا تھا. اس کو یہ لوگ مطلب ہے کہ وہ ہڑاوڑی کر رہے تھے، اس پر نہیں گزرنے دیا اس کو. اب بتائیے وہ کتنا بدظن ہوا ہوگا آدمی، وہ کتنا بیزار ہوا ہوگا ہم لوگوں سے. اور اگر اس کو کوئی تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کرے کہ یہ یوں ہے، معاذ اللہ، جیسے ویسے ہی ہم لوگوں کو بعض لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادتیں یہی ہیں کہ یہ روشنیاں کرتے ہیں، نعت خوانیاں کرتے ہیں، درگاہوں پہ پڑے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں درگاہوں پر. نعوذ باللہ، لوگوں نے ہم کو بدنام کیا ہوا ہے. جو اتنی بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں تو آخر اس کو آباد بھی تو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور قبروں کی پوجا نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو کفر ہے. مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتا ہی نہیں ہے، تو مسلمان ہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم مزاروں پر حاضری ضرور دیتے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی میں دیتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث مشہور ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کو کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے وغیرہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی زیارت کو جاتے تھے، یہ بھی حدیثیں ہیں. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کس کو نہیں جانا ہے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. سب کو جانا ہے نا سرکار کے روزے پر. بھائی وہ بھی تو مزار ہے، تو ساری دنیا اس کے لیے تڑپتی ہے، تو آخر یہ ہم لوگ کیوں قبر کی پوجا کرنے والے؟ نعوذ باللہ، جو مزار مصطفیٰ پر جائے، جو گنبد خضرا کی زیارت کرے، نعوذ باللہ وہ قبر پرست ہو گیا، نعوذ باللہ. تو یہ ظلم ہے نا. تو ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا جائز ہے، وہ بالکل جائز ہے، بلکہ حاجی کے لیے تو قریب بواجب ہے، جس نے حج کیا اس کے لیے، کہ حدیث پاک میں ہے جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، تو اس لیے قریب بواجب ہے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اس طرح مطلب ہے کہ سرکار کے روزے کی تو زیارت، یہ اچھا یاد آ گیا نا کہ سبھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور ایک اعلیٰ اور عمدہ ترین کام ہے یہ اللہ کے محبوب کے روزے کی زیارت کرنا، اور شروع سے کرتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمان صحابہ اکرام بھی کرتے تھے زیارت. تو اس لیے مزارات کی حاضری دینا اب بکثرت دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو سرکار کے روزے پر 5 نمازوں کے بعد حاضری دے اس کو آپ کیا بولو گے؟ بھئی اتنی بار نہیں جاؤ، اس کی تو کوئی منع تو نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی ولی اللہ کے مزار پر، اب روز تو کون جاتا ہے، 5 وقت تو شاید ہی کوئی جاتا ہو، ہفتے میں 1 آدھ بار جاتا ہوگا آدمی، تو اس کو کوئی بولے کہ یہ بھائی مزار پر ہی پڑا رہتا ہے، تو چلو نا یار بھلے پڑا رہتا ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کچھ بھائی دیکھو نا، کچھ ملتا ہے تو پڑا ہے نا. ہاں سجدہ کون مسلمان کرے گا یار سجدہ مزار پر؟ میں نے تو ابھی باقاعدہ سجدہ کرتے ہوئے تو کسی کو نہیں دیکھا، مزارات تو میں نے بھی بہت دیکھے ہیں. تو اگر کوئی جھک جاتا ہے، زمین چوم لیتا ہے، زمین پہ ماتھا رکھ لیتا ہے، تو اگرچہ وہ سجدے جیسی ہیئت کر لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بالکل اجازت نہیں ہے. اور حدیث پاک میں معاف کیجئے، میرے آقا اعلی حضرت نے تو اس پہ رسالہ لکھا ہے باقاعدہ، حرمت تعظیم سجدہ پر، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی غیر کو یہ کفر ہے. تو مسلمان کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا، اور سجدہ کرے تو مسلمان رہ نہیں سکتا.
لیکن اگر کسی مزار کو کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے تعظیم کی نیت سے تو اب بھی گناہ گار ہے، کرنا نہیں چاہیے اس کو. لیکن اس کے دل میں کیا نیت ہے، اس نے عبادت کی نیت کی یا تعظیم کی نیت کی، یہ کسی کو ہم کو پتہ نہیں. تو ہم مطلب حسن ظن کا پہلو ڈھونڈیں گے اور اس کو کافر نہیں کہیں گے، گناہ گار کہیں گے کہ اس نے یہ غلط کیا، گناہ کا کام کیا کہ اس نے کیوں سجدہ کیا. تو اب کوئی اکا دکا کرتا ہے اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو بدنام کرنا کہ یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ کچھ لوگ اگر شرابیں پیتے ہیں تو کوئی غیر مسلم ڈنڈورا پیٹنے لگے، یہ مسلمان سارے شراب پیتے ہیں، مسلمان شراب پیتے ہیں، مسلمان خراب ہیں، شراب پیتے ہیں. تو یہ تو نہیں ٹھیک نا، بری بات ہے نا. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، جو درست کرتا ہے وہ درست ہے. الحمدللہ.